السلام علیکم، میں ہوں غلام احمد داؤد، آپ دیکھ رہے ہیں شب گرد۔ معاملے کو اگر اس کی ابتدا میں ہی کنٹرول کر لیا جائے یا اس پہ توجہ دے دی جائے تو معاملات آگے چل کر بہت زیادہ بگڑ نہیں جاتے، اور زیرک انسان یا زیرک رہنما میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ آنے والے وقت کا اندازہ لگا سکے کہ قوم کو آگے چل کر کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارا ریکارڈ اچھا تو کسی طرح نہیں کہا جا سکتا، لیکن برا بھی دوسرے تیسرے درجے تک کا، یعنی اس کو بدترین کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو رہا ہے ہمارا پس منظر، اگر شروع سے زیادہ دور نہیں ہے، ایوب خان کے دور میں بڑی سختی تھی، پولیس جو ہے وہ کسی نے ذرا سا نکالا جلوس، یہ اس پہ ڈنڈے لاٹھیاں لے کے، خیر وہ ابھی بھی ہوتا ہے لیکن اس وقت زیادہ ہی صورتحال خراب تھی اور کوئی پرسان حال نہ تھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا بھٹو صاحب آئے، تھوڑا لوگوں کو ریلیکسیشن انہوں نے دی، اور لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ بہتری کی طرف تھوڑی سی ہوئی۔ لیکن بھٹو صاحب سے بڑی ہی جو ہے وہ، چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے تھے، اور غلط فہمی ان کو یہ ہو گئی کہ میں شاید عوامی ووٹ تو ان کو ملے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کوئی بڑی سپرلیٹو چیز ہوں، یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے اسی زوم اور اسی چکر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں، اور ایسے ناعاقبت اندیش فیصلے کیے کہ جس نے ملک کو ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو مذہبی مداخلت کی نا لوگوں کے، ان کے کہ، لیکن وہ اپنا پیچھے پس منظر میں وہ اس خوف زدہ تھے احرار جو آخر فوج کو گولی چلانی پڑی تھی ان پہ ختم نبوت کے، جو یہ احرار پارٹی کے مرحوم سید عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کے جو پیروکار تھے، ان کے جاننے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان پر گولی چلا کے معاملے کو قابو میں کرنا پڑا تھا۔ تو وہ بھی انسانی حقوق کی ایک بڑی سنگین خلاف ورزی تھی، اور اس پہ چپ رہے سارے لوگ، اور احمدی حضرات جو بڑے اس وقت اثر رسوخ میں تھے اور کافی ان کا پاکستان پہ بڑے بڑے عہدوں پہ یہ فائز تھے، تو انہوں نے چوں تک نہیں کی کہ بھئی یہ 10,000، یعنی وہ کہتے ہیں 10,000، چلو 1,000 ہی صحیح، ہمارے لیے تو ایک بندہ بھی بہت ہوتا ہے، ایک ہی مر جائے گولی سے، تو وہ بھی نہ، ہم تو اس کو بھی بہت زیادہ، لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو ہیں احرار، جو جماعت احرار ہے، وہ کہتے ہیں جی 10,000 بندہ ہمارا مر گیا اور شہید ہو گیا، اور جو ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے 1,500، بہرحال جتنے بھی مرے تو ناحق نا۔ اچھا، جیسے انسانی حقوق کی یعنی بنیادی خلاف ورزی کے گولی چلا دی عوام پر، تو اس کے بعد اس سے بھی یہ بھٹو صاحب بڑے خوفزدہ تھے، اور اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کر کے، احمدیوں سے غلطی ہوئی کہ وہ اسٹیشن پہ جو گاڑی انہوں نے روکی، تو اس سے پہلے ہی لوگ ان سے نالاں تھے، کیونکہ بھٹو صاحب کی حمایت انہوں نے بڑی تند تیزی سے کی تھی، اور چونکہ یہ کافی احمدی حضرات جو ہیں، کافی ان کا اثر و رسوخ بھی تھا اور ان کے پاس مین پاور بھی تھی، آرگنائز بھی تھے، تو انہوں نے بھٹو صاحب کو لانے میں، اقتدار میں لانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بھٹو صاحب اس سے بھی تھوڑا خوفزدہ تھے کہ یہ دوبارہ کہیں ہو، تو وہ بہرحال مذہبی وہ انہوں نے غلطی ان سے ہو گئی کہ اسٹیشن پر وہ لڑکے جو ہیں ان کو ملتان والی نشتر کالج کے لڑکوں کو ادھر اسٹیشن پہ مارا، انہوں نے پیٹا، اور اس کے بعد ہنگامے شروع ہوئے تو بھٹو صاحب نے جو ہے مداخلت کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، حالانکہ یہ بڑی ناانصافی والی بات تھی کہ سمجھتے رہیں آپ جس کو مرضی ہے، یہاں پہ بھی تو لوگ سمجھتے ہیں
ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، ملنا جلنا نہیں کرتے، اور کچھ جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں جو لبرل ہے، لیکن ایک باقاعدہ ٹھپا لگا دیا جی کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں اور حکومت پاکستان کی طرف سے، اور اس سے پھر آگے چل کے قانون بنا دیا۔ قانون چونکہ بھٹو صاحب کی طرح وہ تھا جمہوری سے، تو اس میں عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا، تو ضیاء الحق کو ضرورت تھی اس وقت، اپنا مجاہدین وہ تیار کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس قانون پر عمل درآمد کروایا، اور جب عمل درآمد ہوا بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے قانون پہ کچھ ترامیم بھی ہوئی، تو پھر ان کی چیخیں نکلی سب کی۔ تو یعنی کہ اس حوالے سے یہ سارا جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ دوسرا ایک تو یہ ظلم کیا بھٹو صاحب نے خام کا دین مذہب کو سیاست میں لے آئے، پارلیمنٹ میں لا کے، تو ان کو یہ کیا، حالانکہ ریاست کا یہ کام ہی نہیں کہ کسی کی طے کرتی پھرے کہ یہ دوزخی ہے، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ ریاست کا کام تھوڑی۔ لوگ سمجھتے رہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ فلانا کافر ہے تو سمجھتے رہیں، بس اپنے طور پہ سمجھتے رہیں، آپ باقاعدہ حکومت کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یہ بڑی سخت غلطی تھی، اور اس سے پھر پاکستان بدنام بھی ہوا، انہوں نے باہر جا کے سیاسی پناہ لی، اور احمدیوں کو تو خیر فائدہ ہی ہوا اس فیصلے کا، انہیں معاشی طور پہ بہت فائدہ حاصل ہوا کہ وہ باہر چلے گئے، پولیٹیکل اسائلم لے لی، دنیا بھر میں لاکھوں افراد چلے گئے، اور جو تھی وہ غربت سے اور بھوک ننگ سے وہ باہر نکل گئے، یعنی وہ اسٹرانگ ہو گئے معاشی طور پہ، تو یہ فائدہ ان کو ہوا۔ تو لیکن پاکستان کو بہت نقصان ہوا، پاکستان کا یہ ہے کہ وہ بدنام ہو گیا انسانی حقوق کے حوالے سے۔ دوسرا ظلم بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ جو ہے وہ اچھی بلی انڈسٹری چل رہی تھی، تو اس کو وہ سوشلزم ہماری مشیت ہے اور یہ نعرے لگا کے، سوشلزم خود دم توڑ رہا تھا، کمیونزم روس جو ہے وہ دم توڑ رہا تھا اپنے نظریات سے، یہ بھٹو صاحب اس کو نعرہ لے کے تو یہ بس وہ چڑھ گئے جی کہ روٹی کپڑا اور مکان، اور اس پہ پھر اور ظلم یہ کیا کہ اچھے بھلے کارخانے چل رہے تھے اور سرمایہ کاری آ رہی تھی جا رہی تھی، اور زبردست چل رہا تھا کاروبار، یعنی ترقی کی طرف گامزن تھا، تو انہوں نے نیشنلائز کر کے وہ سارے سرمایہ دار جو ہے وہ ان کو پیغام دے دیا کہ بھئی ادھر نہیں آنا۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی وہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی۔ اب آگے چل کے اب جو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم ایک دوسرے کو خاموش رہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو خاموش رہے، دیکھتے رہے، ہاں ٹھیک ہے جی احمدیوں کو یہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، چلو جی ایران مارے گئے جی، ٹھیک ہے جی، وہ اپنا یہ احمدیوں کے مکان اذانیں بند کر دی، ٹھیک ہے جی، وہ آرڈیننس آ گئے اس طرح سے۔ اب ایپ کا قانون آیا ہے تو اس پہ سارے چیخیں مار رہے ہیں بھائی جتنے وہ ہیں، تو بھائی اب کیوں چیختے ہو؟ یہ تو شروع سے ہمارا کسی نہ کسی کو کیا ہوتا تھا، ہم نے کوئی نہ کوئی قانون لا کے تو اس کو کارنر کرنا ہوتا تھا، تو اب یہ آ گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ آپ نے لوگوں کی اذان بند کی ہوئی ہے، نماز پڑھنے پہ، قربانی کرنے پہ بکرے اٹھا کے لے گئے، گوشت ان کا اٹھا کے، یعنی یہ کہ یعنی قانون بنا کے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی وہ چوری چکا ڈاکہ مار کا بذریعہ قانون لے گئے، تو اب یہ قانون اگر پابندیوں کا اور یہ سختیوں کا اور یہ اقلیتوں سے ناروا سلوک اور یہ سب آپ خاموش رہے ہیں، تو اب اس پہ بھی خاموشی رہنا چاہیے کہ بھئی جب یہ پہلے پابندیاں لگتی رہی ہیں تو آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، تو اب پھر اس طرح سے بڑھتا جاتا ہے نا ہر چیز جو ہے، وہ اس کی کوئی حد تو نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ یہاں پہ رک جائے گا، رکتا نہیں، پھر وہ جتنی آپ سپیس دیں گے اتنی سپیس حکمران لیتے جائیں گے، جتنی عوام کو سپیس دیں گے عوام اتنی زیادہ سپیس لیتے جائیں گے۔ تو اب جو ہے یہ چیخ و پکار، اس کی جو جڑیں ہیں وہ تو شروع ہوتی ہیں 53 سے، جب ارار پہ گولی چلی تو وہاں سے یہ ساری خلاف ورزیاں شروع، اب ایپکا پہ آ گیا ہے، چیخیں مار رہے ہیں، کہتے ہیں جی جنگ ہوگی، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، تو ایسے تو نہیں ہے نا۔ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی ثمر جو ہے، یہ درخت جو ہے کوئی بھی ایسا تناور ہوتا ہے، یہ پابندیوں کا اور یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا
اب درخت تناور ہو گیا ہے، اب اس کو کاٹنا آسان نہیں ہے۔ شکریہ بہت بہت۔